کا اظہار کرانا شروع کیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے کہا کہ تو آسمان کی طرف نگاہ کر اور میرے لشکر کو بھی دیکھ۔ تو جو ہی خلیفہ وقت نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے ہر طرف فوجیں ہی فوجیں، اور اس کے ہتھیاروں سے بھی بڑے اور بہترین ہتھیار ان فوجوں کے پاس ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم تمہارے قیدی بن کر رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم محتاج ہیں یا ہمارے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان کی کنجیاں اور خزانے ہمارے ہاتھوں میں دیے ہوئے ہیں، اور یہ تمام لشکر جو تو دیکھ رہا ہے، نہ صرف یہ بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو پروردگار نے ہمارا محکوم بنایا ہے۔ ہم اگر حکم دیں تو آنے واحد میں یہ لشکر تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ تو دوسری توجیہ اور وجہ جو ہے امام علیہ السلام کو جو عسکری کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب حاکم وقت نے اپنا لشکر اور اپنی فوج مولا کو رعب و دبدبہ ڈالنے کے لیے دکھائی تو مولا نے اپنی فوج دکھائی، اور اس وجہ سے مولا کو عسکری کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ آج کے حوالے سے ایک مولا کا خط ہے جو مولا نے وقت کے فقیہ اور عالم جو کہ قوم میں تھے ان کو لکھا تھا۔ اس میں ایک بات کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایک شخص ہے جس کا نام شریف ہے، اور ایک شہر یا قصبہ تھا جورجان، وہاں کا رہنے والا تھا۔ وہ حج پہ گیا اور حج کے بعد واپس مولا کی خدمت میں آیا، اور مولا کو اپنے علاقے کے مومنین کے سلام اور تہنیت پیش کی، اور کہا مولا وہاں کے مومنین چاہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور وہ آپ کی زیارت کریں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شریف تم جاؤ، اور آج سے ٹھیک 190 دن بعد تم اپنے شہر میں پہنچو گے، اور جب جس صبح تم اپنے شہر میں پہنچو گے تو وہاں جا کر مومنین کو بتا دینا، تو انشاءاللہ اسی شام ہم بھی آپ کے شہر میں تشریف لائیں گے۔ تو وہی سفر جو شریف کو سامرہ سے جورجان تک 190 دن میں جو اس نے طے کیا، تو ظاہر امام علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے، اور نہ ہی امام علیہ السلام نے اسی دن اپنا شہر چھوڑا، اور نہ ہی اعلان کر کے گئے کہ وہ جا رہے ہیں۔ لیکن قدرت نے جو امام علیہ السلام کو جو طاقت دی، طی العرض کی، تو امام علیہ السلام نے آنے واحد میں اپنے آپ کو جس دن شریف اپنے شہر میں پہنچا تو اسی دن شام کو امام علیہ السلام بھی وہاں پہ پہنچے، اور لوگ جمع ہوئے، لوگ آ رہے تھے، مولا کی دستبوسی کر رہے تھے، سلام کر رہے تھے، دعائیں لے رہے تھے، جن کے مسائل اور مشکلات تھے وہ بھی پیش کر رہے تھے، اور مولا نے لوگوں کے مسائل اور مشکلات کو حل کیا۔ تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام نصر بن جابر ہے، وہ اپنے نابینا بیٹے کو بھی لے کر آیا۔ تو کہا مولا میرا یہی بیٹا ہے اور نابینا ہے، آپ اس کی بینائی کے لیے کچھ کریں۔ تو مولا نے اپنا دست مبارک ان کی آنکھوں پر پھیرا، اور وہ بچہ جو نابینا تھا، جو بلائنڈ تھا، تو جو ہی مولا نے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو وہ بینا ہو گیا، اس کی بینائی لوٹ آئی، وہ دیکھنے کے قابل ہوا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص بھی اس لوگوں کو دیکھ کر اور اعلان سن کر مسلمان نہیں تھا، اور ایک پیپر پر وداؤٹ انک خط لکھ کر لے آیا اور مولا کو دے دیا۔
اب مولا نے ظاہر ہے کہ وہ بغیر انک کے، مثلا جیسے آپ بھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لکھیں یا قلم سے لکھیں وداؤٹ انک، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا کہ اس پہ لکھنے والے نے کیا لکھا۔ نہ صرف مولا نے اس کے خط کو پڑھا بلکہ اس کا نام لکھ کر، اس کے والد کا نام لکھ کر، اور اس خط کے اندر جو تحریر تھی ان کے جوابات بھی مولانا نے لکھ کر اس کو دیے۔ تو جو ہی اس نے یہ مولا کی تحریر دیکھی تو اسی وقت سب کے سامنے اس نے اسلام قبول کیا۔ صلوات۔ تو مقصد یہ تھا کہ مولا اگرچہ ظاہری طور پہ قائد میں تھے، لیکن اس قید کے باوجود مولا نے اپنے آپ کو، جہاں ان کے چاہنے والے تھے، جہاں لوگ مشکلات اور پریشانیوں میں تھے، مولا نے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچایا بھی، ان کے مسائل و مشکلات کو حل بھی کیا، اپنی زیارت بھی کرائی، اور آنے واحد میں وہاں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ جو ظاہری طور پہ نابینا ان کو بھی بینا کر دیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمد و آل محمد، جو دل کے لوگ اندھے ہوتے ہیں ان کو قلبی طور پہ ان کے دلوں کو نورانی کرنے اور ہدایت پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا زمان و مکان، یہ فاصلے، یہ کوئی وقت نہیں رکھتے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص دل سے محمد و آل محمد قائم اطہار علیہ السلام کو پکارتا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں۔ ابھی یہی ہمارے اپنے شہر کی بات ہے، برادر کیسر 8 9 10 سال ہو اولاد نہیں تھی، اور ان کی مسز گئی ہیں اور یہاں سے کہہ کے گئی ہیں کہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں اور اولاد لے کر آؤں گی۔ جب جس یقین کے ساتھ انسان جاتا ہے اور ان کی جو کیفیت، پورے قافلے والے مقام حضرت علی اصغر پر گئے تو جو کیفیت، جو فریاد، ان کی جو حالت ان کی وہاں پر تھی کسی اور کی نہیں تھی، لیکن جو مانگنا جاتا ہے اہل بیت کو دینا بھی آتا ہے۔ تو جو ہی واپس ہے تو الحمدللہ ابھی وہ امید سے پروردگار ان کو محمد والے محمد کی غلامی کرنے والا انشاءاللہ بیٹا عطا فرمائے، اور اس طرح ان کی نسل جاری و سارے رہے۔ تو جو جتنے یقین کے ساتھ، عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ اپنی تمنا اور حاجت ان ہستیوں کے دربار میں پیش کرتا ہے تو وہ کبھی خالی نہیں لوٹ آتے۔ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو، اپنے وسائل کو، اپنے خیالات کو، اپنی محبت کو، اپنے علم کو، اپنی سروسز کو، اپنی سکلز کو محمد والے محمد کی خدمت کے لیے وقف کریں۔ جتنا ہم ان کے قریب ہوتے جائیں گے اس سے بڑھ کر وہ ہمارے قریب ہوں گے، اس سے بڑھ کر وہ ہمیں ریسپونڈ کریں گے۔ بہرحال ہم جو کچھ بھی کر لیں وہ ناقص ہوگا، لیکن اگر ان کا آسرا، ان کا سہارا، ان کا دست شفقت، ان کا نور ہم تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ صلوات پڑھیں۔ اب یہ جو ہے مثلا یہ دیکھیے کہ بہرحال ایک تو یہ ایک تحریری سند ہے مولا کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کے چاہنے والے کہیں دور ہیں تو وہ ان کو بھول جاتے ہیں۔ مولا سامرہ میں تھے، ظاہری طور پہ قائد میں بھی تھے، اس کے باوجود قم میں ان کے ماننے والے فقیر تھے تو مولا نے وہاں سے ان کو خط لکھا۔ اسی طرح جناب شیخ مفید، بہت بڑے ہمارے مجتہد اور بزرگ عالم، وہ عالم کے جنہوں نے خود مولا کو خط نہیں لکھا، یعنی امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں تھے، اور کسی روایت، کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے، شیخ مفید نے خط لکھا اور مولا نے اس کا جواب دیا ہو، بلکہ ان کے احترام اور عزت اور وقار اور ان کی خدمات کو مولا نے اون کرتے ہوئے امام زمان علیہ السلام نے غیبت کے زمانے میں 2 خط لکھے تھے۔ تو بہرحال جو جہاں بھی ہو وہ دیکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لوگ کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، کون کتنا مخلص ہے، کون کتنا خالص ہے، تو وہ جہاں بھی ہوں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، وہ جان بھی رہے ہیں، اور وہیں سے وہ ریسپونڈ بھی کرتے ہیں اور خدمات کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ ابھی اس خط میں دیکھیے کہ کس انداز میں جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام قوم کے اندر رہنے والے ایک فقیہ، ایک عالم، کس طرح ان سے مخاطب ہیں،
صلوات پڑھی. اب ان کا نام جو ہے وہ علی بن حسین بن بابوی القمی ان کا نام ہے، اور اسی میں مولا نے ایک دعا بھی کی ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کے زندہ معجزہ اپنے شہر کے حوالے سے ہم نے بات کی، تو اسی طرح اس فقیہ بزرگ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا کے نتیجے میں ہماری شیعہ تاریخ کے بہت بڑے محدث اور بزرگ عالم شیخ صدوق علیہ رحمہ ہیں. وہ انہی کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں. جو دعا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا ثمر ہے، اور جو دعا امام زمانہ علیہ السلام کا ثمر ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ. تو اس میں مولا خط میں لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین والصلاة علی خیر خلقہ محمد وعطرته الطاہرین. اور یہ مولا نے چند پروردگار کی حمد کے طور پہ اور محمد والے محمد پر صلوات اور درود و سلام اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے بہرحال مختصر یہی ہے کہ تمام تعریفیں پروردگار کے رب العالمین کی ہیں. اور ایک بہت خوبصورت بات والعاقبۃ للمتقین، آخرت کہ اگر کوئی پانے والا ہے، کوئی کامیاب ہے، یا اگلی دنیا میں جو لوگ کامیاب ہوں گے، سرور و سردار ہوں گے، ویل ریسپیکٹڈ اور ویل نون پیپل ہوں گے، تو وہ کون ہے؟ صرف اور صرف متقین ہیں. جو متقی ہے وہی آخرت میں کامیاب ہوگا. وجنت للموحدین، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور اللہ کی وحدانیت کے اندر ضم ہو گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو ضم کر لیا، بہشت تو ان کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. والنار للملحدین، اور جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تو ان کے لیے دوزخ انتظار کر رہی ہے، جہنم کی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے. ولا عدوان الا علی الظالمین، اور اللہ اور محمد والے محمد کے دشمنان میں سے وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. تو ہر وہ شخص جو ظالم ہے اس کو اللہ بھی اپنے دشمن سمجھتے ہیں، محمد والے محمد بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی ظلم نہ کریں اپنے آپ پر، لوگوں پر، کسی بھی حوالے سے محمد والے محمد پر کسی پر بھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ اللہ کی صریح لعنت ہے اس شخص پر جو ظالم ہے. اللہ نفرت کرتا ہے اس شخص پر کہ جو ظالم ہے. لہذا ظالم کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کا حق غصب کرتا ہے یا کسی کو اس کے جو حق ہے، جو مقام ہے، وہ عطا نہیں کرتا ہے. اب چاہے وہ ظلم انسان زبان سے کرے یا سوچ کر کرے یا انسان ہاتھ سے کرے یا مال سے، جس حوالے سے بھی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کا حق غصب کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، قتل کرتے، کسی بھی حوالے سے ظلم ہو، ظلم بہرحال ظلم ہے اور وہ شخص اللہ کا دشمن ہے. لہذا ہم ٹالریٹ نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کو اپنا دشمن بنا لیں. یعنی کائنات جس کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا جب دشمن ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. صلوات پڑھیں. لا الہ الا اللہ احسن الخالقین، تمہارا پروردگار، تمہارا الہ تو وہ ایک اللہ ہے جس نے بہترین انداز میں کائنات کو خلق کیا ہے، مخلوق کو خوبصورت انداز میں، بہترین انداز میں اس کو خلق کیا ہے. والصلاة علی خیر خلق محمد، اور تمام مخلوقات میں جو بہترین اور اعلیٰ و ارفع مخلوق ہے وہ محمد مصطفیٰ اور اس کی عطرت طیبہ ہیں. تو اللہ اور تمام مخلوق کے صلوات اور سلام ان ہستیوں پر باواز بلند صلوات. اب ان حمدیہ کلمات کے بعد امام علیہ السلام لکھتے ہیں اما بعد اوصی کا یا شیخی و معتمدی و فقیہی یا ابو الحسن علی ابن الحسین بن بابوی القمی. اس کے بعد
اما بعد اسی کا میں نصیحت کرتا ہوں، یا شیخی، اے میرے شیخ، شیخ عزت والا یعنی عالم کو، بزرگ کو، عزت والے شخص کو کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے 3 کلمات، 3 لفظ استعمال کیے ہیں اس فقیہ بزرگ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور خود وقت کا امام ہے، معصوم ہے، منصوص من اللہ امام ہے، جو اب وقت کے عالم کو اس انداز میں لکھ رہے ہیں، یا شیخی، او میرے شیخ، او میرے قابل اعتماد فقیہ، یعنی میرے فقیہ، میرے قابل اعتماد، میرے شیخ علی بن حسین، وفق اللہ لمرضاتہ، اللہ تعالیٰ تجھے جس جس چیز پر راضی ہے ان تمام امور میں کامیابی عطا فرمائے۔ یعنی کامیابی کی سند اور کامیابی کی دلیل اور کامیابی کی جو ہے وہ سیکرٹ کیا ہے؟ یعنی جس کام پر، جس بات پر اللہ راضی ہے ہم وہ کام کریں تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ کامیاب نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ بھائی اگر آئی گئے ہیں 2-4 منٹ تو یہ ٹیلی فونوں سے کھیلنا ہے تو یہ گھر میں یا تو رکھ کے سوئچ آف کر کے الحمدللہ، تو فائدہ نہیں ہے آدمی یہاں بھی آ کے اسی چیز سے بزی رہے۔ صلوات پڑھیے۔ نہیں کرو وفق اللہ لمرضاتہ، جو اللہ کی مرضی ہے، جس چیز پر تیرا اللہ راضی ہے، اللہ ان تمام امور میں تجھے کامیاب کرے۔ وجعل من صلبک اولادا صالحین برحمتہ، اور تیرے صلب کے اندر صالح اولاد اللہ تعالیٰ قرار دے۔ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انہی کی نسل میں سے، انہی کے خاندان میں بعد میں شیخ الصدوق بھی پیدا ہوئے ہیں، تو امام علیہ السلام پہلے سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا کس انداز میں وہ مستجاب ہوئی ہے یا بشارت دے رہے ہیں وقت سے پہلے۔ وَجَعَلَ مِنْ صُلْبِكَ أَوْلَادًا صَالِحِينَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیرے صلب کے اندر نیک اور صالح اولاد ہو۔ بِتَقْوَى اللَّهِ، اے علی بن حسین میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کے خوف کی نصیحت کرتا ہوں۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کو قائم کرو۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ فَإِنَّهُ لَا تَقْبَلُ الصَّلَاةَ مَن مَّانِعَ الزَّكَاةِ، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے جو مولا نے یہاں پر فرمایا ہے۔ پہلے 3 چیزیں باتیں ادا کی ہیں، اور وہ کیا ہیں آگے آئے گا۔ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے تمام شیعوں کے لیے بھی مولا کا خط ہے۔ مولا فرماتے ہیں پہلی بات اللہ کے حضور تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور زکوٰۃ جو کلی ٹرم ہے اس میں جو ہے وہ خمس بھی آ جاتا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، اس میں صدقات بھی آ جاتے ہیں، اس میں خیرات بھی آ جاتے ہیں اگر جنرل ٹرم کے طور پہ لے جائے۔ لیکن الگ سے بھی جو ہے وہ انڈیویجولی بھی زکوٰۃ کچھ چیزوں پر واجب ہے، اور اس کا نصاب الگ ہے، خمس کا نصاب الگ ہے، باقی صدقات اور خیرات جو ہے وہ مستحب ہے، وہ انسان جو کرتا رہتا ہے۔ اب مولا جو یہاں پہ جملہ فرماتے ہیں وہ شاید ہم سب کے لیے نیا ہو اور ہلانے والا جملہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا تَقْبَلُ الصَّلَاةَ مَن مَّانِعَ الزَّكَاةِ، ہر وہ شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یعنی خمس، صدقات، خیرات، خصوصاً واجبات، ہر وہ شخص جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، خمس ادا نہیں کرتا، لا تقبل الصلاۃ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو بھی کبھی قبول نہیں کرتا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں روز محشر سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز قبول ہوگی اس کے باقی اعمال قبول ہوں گے، جس کی نماز رد ہو جائے گی اس کی باقی چیزیں بھی رد ہو جائیں گی۔ اب نماز تب قبول ہوگی جب انسان خمس و زکوٰۃ ادا کرتا ہوگا، یعنی جب خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ لا تقبل الصلاۃ، اگر کوئی شخص خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر پروردگار اس کی نمازوں کو، اس کی عبادات کو بھی قبول نہیں کرتا۔
یعنی اب یہی دیکھیے روزے ہیں، جب تک انسان زکوٰۃ فطر ادا نہ کرے روزے قبول نہیں ہوتے. تو یہ نماز جو ہے عبادات جو ہے مشروط ہے قبولیت کے حوالے سے، کہ انسان ایک کام کرتا ہے تو تب جا کے وہ اس کی دوسرے کام کے حوالے سے اس کی قبولیت ہوتی ہے. تو اس لیے اور پھر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اگر زکوٰۃ یا خمس دے دیں گے تو خدا نخواستہ ہمارے مال میں کمی آ جائے گی. وہ لوگ جو باقاعدگی سے زکوٰۃ اور خمس دیتے ہیں، جاؤ دیکھو ان کی زندگیوں کا کس طرح اللہ نے اس کو مال کی فراوانی بھی عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر مال میں برکت ہوتی ہے، گھر میں اولاد میں ایک سکون آتا ہے، اور انسان کو جو ایکسیڈنٹ سے یا چوری سے یا فساد سے یا گناہوں میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. تو امام علیہ السلام نے یہ جو بہت خوبصورت بات کی ہے، فَإِنَّهُ لَا تَقْبَلُ الصَّلَاةَ مَن مَّنِعَ الزَّكَاةَ، ہر وہ شخص جو زکوٰۃ کو روکتا ہے، جو خمس کو روکتا ہے یعنی ادا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں اور عبادات کو بھی قبول نہیں کرتا. اب صلاۃ کا ایک مطلب اگر صلوات بھی لیا جائے نا تو تب بھی یہ بہت بڑی عبادت ہے. محمد والے محمد پر درود بھیجنا انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، برکت کے لیے، انسان کی شفاعت کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. تو نہ انسان کی نماز قبول ہوتی ہے، انسان کی صلوات قبول ہوتی ہے جب تک انسان خمس و زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. صلوات خمس کے لیے انسان کو، ہر بچے کو، والدین کو کوشش کرنی، چھوٹے بچے بھی ہیں نا ان کے پاس بھی پاکٹ منی ہوتی ہے، ایک فائل انسان بنا لے اور ایک تاریخ طے کر لے کہ یہ تاریخ ہے میری، ہر سال جب یہ تاریخ آئے گی تو میں دیکھوں گا میرے پاس اگر کوئی سیونگ ہوگی تو اس کا 20% جو ہے وہ میں خمس ادا کر دوں گا. اور باقی زکوٰۃ کے حوالے سے جب انسان کا نصاب پورا تو زکوٰۃ واجب ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو کم از کم جو ہے انسان گناہگار نہ ہو، اس کی عبادات جو ہے وہ نہ ہو، اور بچپن سے اگر عادت ہو. مثلا ابھی یہ دیکھیں بہرحال محمد کو جو ہے وہ ایک عادت ہے کہ مثلا وہ اس کو کہتے ہیں، وہ باکس کو کہتے ہیں بلاکس، وہ پیسے لیتا ہے کہتا ہے میں نے بلاکس میں ڈالنا ہے، ٹھیک. تو بچپن سے اگر عادت ڈالیں تو خود بخود یعنی فائل بنا دے، خمس فائل، چھوٹے بچوں کی بھی، بیٹا پاکٹ منی ہے، اگر کسی کی جو ہے کچھ ہے یقین کیجئے پہلے سال اگر 1 پاؤنڈ بچت ہوگی نا اگلے سال لازماً 5 پاؤنڈ بچت ہوگی. یہ خمس کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے. لیکن ہمیں اس طرف قدم بڑھانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ انسان مر جائے، مال دوسرے کھا جائے اور آگ ہمارے نامہ اعمال میں اور ہمارے بدن کو جلائے. صلوات کریں. اگلے حصے میں مولا لکھتے ہیں وَأُوصِيكَ بِمَغْفِرَةِ الذَّنبِ وَقَدْمِ الْغَيْظِ وَصِلَةِ الرَّحِمِ وَمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَالسَّعْيِ فِي حَوَائِجِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں بمغفرت الذنب کہ لوگوں کے اور اپنے بھی ظاہر گناہوں کے لیے انسان توبہ کرے، دعا کرے، اور خصوصاً دوسروں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے انسان جو ہے وہ دعا کرے. ہمیں یہ نہیں سمجھنا اگر دیکھیے کوئی نیک بھی ہے تو تب بھی دعا کرے، اگر کوئی گناہ گار ہے تب بھی وہ دوسروں کے لیے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا کرے. اور خصوصاً جو شخص 10 لوگوں کے نام لے کے دعا کرتے ہیں اللہ فلاں کے گناہ بخش، فلاں کے بخش، فلاں کے بخش، جب 10 لوگوں کے نام لے کے انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی خدا دیکھیے کس طرح آپ کی محبتوں کو بڑھانا چاہتا ہے. یعنی آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کو یاد کرو، دوسروں کی اچھائی کے لیے سوچو. تو انسان جب دوسروں کی مغفرت کی دعا کرتے پھر اس کے لیے برا سوچے تو بہت بری بات ہے نا. یعنی انسان جس کا اختتام یا جس کی قبر یا جس کا روز معاشر جس نے آگ میں جلنا ہے، جب خدا چاہتے تم اس کو اس بری منزل سے بھی بچاؤ تو مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، دوسروں کو جہنم کی آگ سے، دوسروں کو مشکل ترین حالات سے بھی جو ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچو. تو ہمیں عام حالات میں بھی جو ہے اپنے قریبی رشتہ دار اور مومنین کے لیے، ہر کسی کے لیے جو انسان کو ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے اور دوسروں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا مانگنی چاہیے. وَقَدْمِ الْغَيْظِ، اور چاہو اب یہ علی بن حسین کو بھی نصیحت مولا کیا، ہمیں بھی ہے. اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت بڑی مشکل ایجاد یہی کرتی ہے کہ اپنے
غیظ کو، اپنے غصے کو جو ہے وہ کنٹرول کرو۔ جب تک انسان جو ہے وہ غصے کو، غیظ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تب تک اس کا اخلاق کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہماری لڑائیاں بہت زیادہ غصے کا اظہار ہم زبان سے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو ناراض کرتے ہیں، دوسروں کے دلوں کو دکھی کرتے ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ یہ غصہ اور بڑھ جائے تو انسان ہاتھ چلاتا ہے، اور بڑھ جائے تو انسان ہتھیار چلاتا ہے۔ تو یعنی کیا ہے؟ اصل چیز غصہ ہے، اور غصہ جب ہوتا ہے تو انسان اپنے عقل کے تابع نہیں ہوتا، شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جب شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے پھر محمد والے محمد کی بات یاد نہیں رہتی ہے، پھر خدا کی محبت یاد نہیں رہتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ غصہ جو شیطانی چیز ہے، شیطانی ہتھیار ہے، اس کو کبھی مومن کے ذہن میں، دل میں یہ کبھی نہ آئے۔ اور پھر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو غصہ ایک جگہ پہ آ رہا ہے تو آپ دوسری جگہ چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، یا جا کے وضو کر لیں، اگر پھر بھی آپ کا غصہ ختم ہو جا کے غسل کریں، یا گھر سے چلے جائیں یا اس جگہ سے چلے جائیں، لیکن غصے کا اظہار نہ کریں۔ اور پھر یہ غصے کا اظہار کیا ہے؟ تیر کی مانند ہے، جب ایک مرتبہ تیر چل کیا یا گولی چل گئی تو پھر نہیں پوچھتا تیر اور گولی کہ اس نے کسی کو مارنا ہے، پھر انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ غصہ کا اظہار کر دیا تو پھر نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ دوسرے لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ غصے کا دوسرے لوگ اظہار بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جواب بھی چاہیے۔ بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہی مومن کا کمال ہے کہ اگر کوئی اریٹیٹ بھی کر رہا ہے اور غصے کا اظہار بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے جواب بھی دو اسی انداز میں، اسی لہجے میں، تو پھر انسان کا یہاں امتحان ہے۔ اور کامیاب وہی مومن ہے کہ جو ہر حال میں، ہر قسم کی ورسٹ سچویشن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے۔ وصلۃ الرحم، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جن کو اللہ نے آپ کے خاندان میں ڈالا، آپ کا رشتہ دار بنایا، خونی رشتہ دار بنایا ہے، اللہ کہتا ہے ان سے کبھی اپنا تعلق مت توڑو۔ خود آگے وہ اگر آپ سے نہیں بولتے، دشمنی ہے، آپ کا مال کھا لیا، زمین پہ قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ آپ کا قتل بھی کر دیا، تب بھی جا کر جو اپنے رشتہ دار سے تعلق رکھو، سلام کرو، کبھی فون کر دو، کبھی ٹیکسٹ بھیج دو، کبھی تحفہ بھیج دو، کسی نہ کسی حوالے سے جو ہے وہ۔ لیکن جو بہت زیادہ قریب ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا اور زیادہ حق بنتا ہے۔ اب جو صلہ رحم کرتا ہے، اللہ اس کی ایج بڑھا دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ ومواساۃ الاخوان، اور اپنے جو مومن بہن بھائی ہیں ان کے حوالے سے ان کے اندر برابری اختیار کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے بارے میں اچھا سوچو۔ وَالسَّعْيِ فِي حَوَائِجِهِمْ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم خود آرام سے رہ رہے ہو، ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہو اور اپنے مومن بھائیوں اور بھائیوں کو بھول جاؤ، بلکہ وَالسَّعْيِ، کوشش کرو۔ دیکھو نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کہا ہے کہ نماز جمعہ کی طرف دوڑو، یعنی بہت زیادہ کوشش کرو، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ سعی اس معنی میں استعمال ہوتی ہے، اور مومنین کی مدد اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے مولا نے وہی جملہ استعمال کیا ہے، وَالسَّعْيِ فِي حَوَائِجِهِمْ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ۔ مومن چاہے اچھے حالات میں ہو یا برے حالات میں ہو، ہر حال میں کوشش کرو کہ ان کی حوائج کو، ان کی مشکلات کو، ان کے پرابلم کو حل کرو، پوری ایفرٹ کرو اس کے لیے۔ والحلم، اور اپنے آپ کو بردبار بناؤ، حلیم بناؤ، صابر بناؤ۔ وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، اور دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو، یعنی دین کو سیکھو۔ اب اگر ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن کی آیات کو یاد کریں، ان کے مفاہیم کو یاد کریں، محمد والے محمد کی لائف ہسٹری کو، احادیث کو، دین کے بارے میں جانیں۔ جتنا ہم زیادہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اتنا ہی جو ہے ہم محمد والے محمد کی اس نصیحت پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان کے گھر پر پیدا ہو گیا اور یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، ہر کسی کے لیے، صرف چند لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کے لیے ہے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ صلوات وَالتَّثَبُّتُ فِي الْأَمْرِ، اور امر بالمعروف، یعنی جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، اچھے کاموں کی طرف بلانا ہے، اس میں ثابت قدم رہو۔ مطلب کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے کسی کو اچھے کام کے لیے کہا تو اس نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے،
یا کسی اور کو دوسری دفعہ کہا، اس نے آگے سے گالیاں دے دی یا غصے کا اظہار کرتے ہیں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَتَثَبَّتَ فِي الْأَمْرِ، امر بالمعروف میں لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانے کے لیے ثابت قدم رہو، کچھ بھی ہوتا رہے، لوگ غصہ کریں، لوگ آپ کی بات نہ مانیں، لیکن پھر بھی کہتے رہو۔ کسی دن تو مان لیں گے، کسی دن تو ان کے اندر تبدیلی آ ہی جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ تم ڈسہارٹ ہو جاؤ، دل برداشتہ ہو کہ تھک جاؤ۔ اب تم اگر بیٹھ جاؤ گے تو جو اچھے کام نہیں کرتے وہ لوگ اور زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ کبھی بھی اچھائی کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ تعہد للقرآن، اور قرآن کے حوالے سے جو تم نے تعہد کیا ہے، جو تم نے وعدہ کیا ہے کہ تم اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوگے، تو اس کو پورا کرو، یعنی قرآن سے محبت کرو۔ خود قرآن کے اندر پروردگار فرماتا ہے کہ تم کیوں نہیں قرآن کے اندر تدبر کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں جو تم قرآن کے اندر تدبر نہیں کرتے؟ یعنی تدبر وہ کرتا ہے، سوچتا قرآن کے بارے میں، وہ ہے پلاننگ، وہ کرتا ہے جو پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس کے بعد سوچو وچار کرتا ہے، وہ تدبر کرتا ہے۔ جو شخص نہیں پڑھتا وہ تو اور زیادہ برا ہے، جو کبھی قرآن کو نہیں کھولتا، نہیں پڑھتا، وہ تو اور زیادہ برا ہے۔ تو قرآن تو اللہ یہ حکم دیتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، لوگوں کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں جو تم قرآن کے بارے میں فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ مقصد کیا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں ہم نے تعہد کیا ہوا ہے، وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے وفا کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے کبھی جدا نہیں کرنا ہے، اور یہی قرآن ہے جو روز محشر شفیع بھی ہوگا، یہی قرآن ہے جو روز محشر شکایت بھی کرے گا کہ اے اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے مجھے بھلا دیا۔ اور اگر قرآن نے شکایت کی تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں قرآن سے زیادہ سے زیادہ انس پیدا کرنا چاہیے، محبت پیدا کرنی چاہیے۔ آگے مولا فرماتے ہیں وہ حسن الخلق، اور بہترین اخلاق اختیار کرو، کیونکہ آپ کے اندر باقی ساری پہلے والی خوبیاں ہوں، لیکن آپ کا اخلاق اگر اچھا نہ ہو، جب آپ لوگوں سے ملیں اچھے انداز میں بات نہ کریں، لوگوں کی عزت نہ کریں، لوگوں کے احترام نہ کریں، تو پھر سب کچھ آپ کی عبادات، آپ کا تقوی، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی نمازیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان کے جتنے بھی اچھے اعمال اور جتنی اچھی شخصیت ہے، اور سب سے اچھی عبادت یہی حسن خلق ہے کہ انسان لوگوں سے کس انداز میں گفتگو کرتا ہے، ملتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ مسائل مشکلات لے کر آتے ہیں، اگر میں ان کی مسائل مشکلات حل نہیں کر سکتا، کم از کم توجہ سے سنوں، اور اگر میرے ذہن میں کوئی سالوشن آتا ہے تو اس کو پیش کروں، تاکہ اچھے اخلاق کے ساتھ جب انسان کسی کی بات کو سنتا ہے، اس کا کچھ غم ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ مصیبت مشکل کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ شخص بھی اگر دعا بھی کرے اور سوچے بھی صحیح تو خدا کوئی نہ کوئی رائے حل بھی لے آتا ہے۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور میری تو میں نصیحت یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ کوئی خیر نہیں ہے کہ انسان اگر خیر کثیر کرتا ہے، یعنی بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جتلاتا بھی ہے، لوگوں کو دکھی بھی کرتا ہے، اپنی شہرت بھی کرتا ہے کہ میں نے یہ سب اچھے کام۔ یا انسان چھپ کر اکیلے میں، یا جب مثلا کسی کے ساتھ انسان نے بھلائی کی لیکن اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتائے گا، وہ مر رہا تھا میں نے اسے بچایا، وہ بیمار تھا میں نے اس کو پیسے دیے، اور وہ فلاں جگہ قید تھا میں نے اس کو چھڑوایا، یہ ساری چیزیں انسان پیٹھ پیچھے دوسروں کو، اس کو کہتے ہیں نجوا۔ یعنی نجوا ویسے کہتے ہیں کہ جو انسان وسپرنگ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، اسی سے مناجات ہے کہ انسان اللہ سے وسپرنگ کرتا ہے۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ لوگوں تم نیکی کرتے ہو اور پھر پیٹھ پیچھے جا کر جو ہے وہ لوگوں کی بدی کرتے ہو، اور اپنی اس نیکی کو ظاہر کرتے ہو، یا جس سے نیکی کی ہے اس کو پھر بدنام کرتے ہو،
تو اس خیر کا کوئی فائدہ نہیں، اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ الا من امر بصدقۃ، پروردگار جو امر کرتا ہے وہ یہی ہے کہ تم صدقات دو، تم یہی یعنی زکات، خمس، صدقات، خیرات کیا کرو، او معروف او اصلاح بین الناس، اور معروف کیا کرو، یعنی خدا یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ، او اصلاح بین الناس، اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگوں کے درمیان ریفارمز لے آؤ، صلح کراؤ، یعنی آپس میں اگر کسی کا اختلاف ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو ہم بجائے اس کے اس کو فلیئر اپ کریں، ان کے درمیان صلح کرائیں۔ یا دوسرا اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیویٹڈ ہو گیا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، تو ہم اس کو نیکی کے اچھائی کے راستے پر لیں۔ اگر کوئی جو ہے وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے تو ہم اس کو اس عادت کو چھڑوانے کی کوشش کریں۔ یعنی جتنی بھی خامیاں اگر آ گئی ہیں معاشرے میں تو ہم کوشش کریں کہ ان کو ٹھیک کریں، اور سب سے بڑھ کر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ رشتہ دار، دوست، احباب، اگر ان میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم ان کے جھگڑے کو مزید بڑھائیں، ہم ان کے درمیان صلح صفائی کریں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وَاجْتِنَابِ الْفَوَاحِشَ كُلُّهَا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہر قسم کے فاحشہ یعنی گناہ سے اجتناب کرو۔ آگے مولا فرماتے ہیں وَعَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ اللَّيْلِ، یہ مولا نے علی بن حسین سے بھی کہا اور ہم سب کے لیے بھی ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ نماز شب کو، صلاۃ اللیل کو ضرور پڑھو۔ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصى علیًا علیہ السلام فقال، امام علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی نصیحت حضرت علی علیہ السلام کو کی، اور ایک دفعہ نہیں کی، مسلسل 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو فرمایا۔ اب وہ کیا تھا؟ یا علی علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، یعنی 3 مرتبہ رسول اللہ نے انسسٹ کیا۔ حضرت دیکھیں خود حضرت علی علیہ السلام کہ جن کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت کے افضل ہے، وہ خود جو اتنے بڑے عبادت گزار تھے، جو امام زین العابدین جن کا لقب ہی ان کی عبادت کی وجہ سے ہے، جب ان کو کہا گیا کہ آپ نے بہت زیادہ عبادت کی اور آپ نے کہا کہ وہ کتاب لے آؤ جس میں میرے دادا علی کی عبادت کا ذکر ہے، اور جب وہ لائے گئے تو مولا نے پڑھ کر سنایا، کہا کہ میں اپنے دادا علی کی 1 رات کی عبادت کے برابر بھی عبادت نہ کر سکا۔ وہ علی علیہ السلام جو اتنی عبادت گزار ہیں، ان کو بھی رسول اللہ نے 3 مرتبہ انسسٹ کیا۔ یعنی یہ بات، یہ کام بہت زیادہ فضیلت والا ہے جو رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام کو اس انداز میں انسسٹ کر رہے ہیں۔ کیا؟ مسلسل 3 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت علی علیہ السلام کو علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، علیک بالصلاۃ اللیل، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں نماز شب کو، نائٹ پریئر کو، نماز تہجد کو ضرور ادا کرو۔ اب آگے مولا فرماتے ہیں وَمَنْ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو نماز شب کو اہمیت نہیں دیتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی نماز شب واجب نہیں ہے، لیکن پورے قرآن میں صرف اور صرف نماز شب ہے کہ جس کے بارے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اگر کسی عبادت کے لیے اللہ نے مقام محمود کا ذکر کیا ہے تو صرف اور صرف نماز شب ہے کہ وہ شخص جو صلاۃ اللیل نماز شب پڑھتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا، وہ مقام جو محمد و آل محمد کا مقام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علی و محمد و حسین علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں رہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز شب پڑھیں۔ بہت بڑی نہیں ہے، 11 رکعت، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگتے ہیں، لیکن انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، مومنین کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں جس کو جاب نہیں ملتا، جس کو ویلتھ کا پرابلم ہے، نماز شب سے مال ملتا ہے،
نماز شب سے چہرے پہ نورانیت آتی ہے، نماز شب سے لوگ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں، نماز شب سے قبر کے اندر قبر نورانی ہو جائے گی اور قبر کے عذاب سے انسان بچ جائے گا۔ نماز شب پڑھنے والا نورانی چہرے کے ساتھ روز محشر اٹھے گا، نماز شب والا بغیر حساب و کتاب کے بہشت میں داخل ہوگا۔ یعنی ہر مقام پر، دنیا میں، قبر میں، روز محشر، بہشت تک نماز شب آپ کا ساتھ دے گی۔ تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے نماز شب کو اہمیت نہ دی اور اس نے خفیف سمجھا، اہمیت نہ دی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز شب پڑھنے کے، باقاعدگی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے مولا فرماتے ہیں فَعْمَلْ بِوَصِيَّتِي، تم خود بھی میری وصیت پر عمل کرو، وَأَمُرْ شِيعَتِي حَتَّى يَعْمَلُوا عَلَيْهِ، اور پھر یہی امر ہمارے شیعوں کو بھی کرو۔ Stop messing around with me. آوازیں بلند سنو۔ اللہم صل علی محمد فعمل بوصیتی، تم خود بھی میری اس وصیت پر عمل کرو، وَأَمُرْ شِيعَتِي، اور میرے شیعوں کو بھی یہی حکم دو، یہی جو میں نے خط آپ کو لکھا ہے، جن باتیں آپ کو کہی ہیں، میرے شیعوں سے بھی یہی کہو کہ یہ کام وہ کریں، حتی یعملوا علیہ وعلیک بالصبر وانتظار الفرج، اور پھر اس عمل کی وادی میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اور پھر مولا آگے پھر وصیت کرتے ہیں میں تمہیں بھی صبر کی تلقین کرتا ہوں، وانتظار الفرج، اور امام زمان علیہ السلام کے انتظار کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہم صل علی محمد۔ ویسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے اور اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہاں مولا نے صبر کو انتظار فرج کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے، یعنی انتظار فرج جب امام زمان علیہ السلام غیبت میں ہوں گے تو اس زمانہ طویل ہوگا، مومنین مشکلات اور پریشانیوں میں ہوں گے، تو ان مشکلات